آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے اس محفل مبارکہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ آج کے اس مجلس میں دین فہمی اسلام کے جو تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے بنیادی اساس کو برقرار رکھنے کی جو سوچ اور فکر پیدا کی گئی، جو تذکرہ کیا، مولا اسے قبول فرما. یا اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما. یا اللہ ہمیں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ناظرہ قرآن کی درست پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں حافظ قرآن بھی بنا، ہمیں عالم قرآن بھی بنا، اور ہمیں عامل قرآن بھی بنا. یا اللہ یہ قرآن ہماری مغفرت کا وسیلہ فرما. یا اللہ قبر میں راحت کا سبب فرما. نزع میں سختیوں کو دور کرنے کا باعث بنا، اور کل میدان محشر میں تیری رحمت کے حصول کا سبب فرما. یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے ہر مقام پر ہمارا محافظ بنا دے، ہمارا مغفرت کنندہ بنا دے. یا اللہ ہمارا شفیع بنا دے. یا اللہ اپنے فضل سے اس قرآن سے ہمیں سچی محبت عطا فرما. یا اللہ ہمیں حضرت سالم جیسا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تلاوت قرآن کے لہجے کی شیرینی عطا فرما. یا اللہ ہمیں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قرآن کی تلاوت کی برکت دے کہ جس کو سن کر میرے آقا و مولا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے میری امت میں سالم جیسا قاری عطا فرمایا ہے. یا اللہ ہمیں بھی قرآن ایسا پڑھنے کی توفیق دے کہ کل قیامت میں ہمارے آقا ہم پر خوشی کا اظہار فرمائے. یا اللہ ہمیں قرآن کا لہجہ درست کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں قرآن پڑھیں تو ایسے پڑھیں جو تیرا اور تیرے محبوب علیہ السلام کا پسندیدہ ہو جائے. یا اللہ ہم سب کو قرآن کی برکت سے مالا مال فرما. ہمیں ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں مخارج کی ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں عرب کے لہجے میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہماری ماں و بہنوں کو، بالخصوص مسلمانوں کی خواتین کو یا اللہ قرآن درست پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ اس مسجد کی کمیٹی کے اراکین جو اس مسجد کے حسن انتظام میں پیش رہتے ہیں، خدمت میں پیش رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دارین کی برکتیں عطا فرما. یا اللہ جس طرح مسجد کی خدمت کرتے ہیں، مدرسے کے معاملات دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان جو کمی خامی ہے اللہ اسے دور کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مسجد کے تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مدرسے کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مدرسے میں آنے والے ہر بچے کو اپنی ولایت کا نور عطا فرما، اپنی ولایت کی معرفت عطا فرما، اور اپنی معرفت کا نور عطا فرما. یا اللہ یہاں کے مدرسین کو مشفق و مہربان بنا، اچھا استاد بنا، باپ جیسی شفقت کرنے والا استاد بنا. یا اللہ ایسا ماحول عطا کر دے کہ یہاں پڑھنے والے ہر بچے کو اپنے اساتذہ سے دلی عقیدت پیدا ہو جائے. یا اللہ یہ بچے اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام کریں، اور اساتذہ اپنے بچوں کو دل سے دعائیں عطا فرما. یا اللہ محبت کا درس و تدریس کا وہ عظیم رشتہ عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے بھی آراستہ و پیراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دنیا کے علوم و فنون بھی دنیا میں عزت کی زندگی، حلال روزگار سکھانے کی نیت سے، حلال روزگار کمانے کی نیت سے دنیا کے علوم و فنون بھی سکھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم پر کرم فرما، فضل فرما. ہمیں مل کر غلبہ اسلام کی اس عظیم کاوشوں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما جو تیرے محبوب علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کا مقصد خاص ہے.
یا اللہ یہ دین جو دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور انشاءاللہ غالب ہو کر رہے گا، اے اللہ ہمیں اس کے غلبے کی ہر جائز تحریک میں اپنا حصہ ملانے کی توفیق عطا فرما۔ آج کے دور میں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر المجاہدین نے دین کی اس فکر کو دوبارہ زندہ کیا، غلبہ اسلام کی اس تحریک میں اپنا بھی حصہ ملایا اور ہم سب مسلمانوں کی غیرت کو جگایا اور ہمیں بھی اپنا حصہ ملانے کی طرف رغبت دلائی۔ اے اللہ ان کی عظیم کاوشوں کا انہیں بہترین بدل عطا فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما اور ہمیں ان کی عظیم تحریک کا حصہ بن کر ان کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں قبر میں بھی اگر چلا گیا تو میں انتظار کروں گا کہ تم میری قبر پہ آ کے یہ خوشخبری سناؤ گے کہ حضور کا مبارک دین تخت پر آ گیا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے قائد کو قبر میں راحت پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ محبوب کریم علیہ السلام کا مبارک دین جلد تخت پر لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نظام مصطفیٰ جو اس ملک میں راج کرنے کے لیے ہے، یا اللہ جو ہمارے بزرگوں کا مشن ہے، خواب ہے، ہمارے قائدین کا خواب ہے، اپنے اپنے مزارات میں جانے والے عظیم بزرگان دین کی تمنا رہی ہے، یا اللہ تو ہمارے ہاتھوں سے اس خواب کی تعبیر کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کے تحفظ کی توفیق عطا فرما اور دین کا پرچم بلند کرنے کی ہر کوشش میں حصہ ملانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے اللہ اتنے علماء یہاں تشریف فرما ہے، خطیب جامع مسجد بھی تشریف فرما ہے اور مدرس مدرسہ حاضہ بھی تشریف فرما ہے، یا اللہ اور اتنے معاونین اتنے بچے، اللہ سب کا آنا قبول فرما لے اور سب کی کاوشوں میں برکت عطا کر دے اور سب کی عزت و علم میں مزید اقبال میں بلندی اور ترقی عطا فرما۔ یا اللہ سب کے جان و مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، دین اور ایمان کی حفاظت فرما، کرم فرما، فضل فرما، آمین یا رب العالمین۔ جتنے دوستوں نے اس مجلس کو منعقد کرنے میں جس طرح بھی حصہ ملایا، اللہ سب کے حصے کو قبول فرما اور سب کو اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ خصوصی دعا کیجئے، امام صاحب نے سفارش کی ہے، اللہ نیکوں کی سفارش مظلوموں کے حق میں قبول فرما۔ محمد حسین صاحب کو تکلیف ہے، موذی مرض میں مبتلا ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں ہر موذی مرض، ان کے والد کو تکلیف ہے، اللہ اپنے فضل سے ان کے والد کی ہر تکلیف کو دور فرما۔ اور جتنے بھی مسلمان کورونا یا اس جیسے کسی بھی موذی مرض میں مبتلا ہو گئے ہو، اللہ سب کو جلد نجات عطا فرما اور شفا یابی عطا فرما، اور جو اب تک محفوظ ہیں اللہ آئندہ انہیں اپنی حفاظت کی اسی طرح اپنی حفاظت کی اور برکتوں کی اور رحمتوں کی چھاؤں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہر موذی مرض سے محفوظ فرما، کرم فرما، فضل فرما، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی کے امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ رہے نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے، اور جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ